وہ کون سی مخلوق ہے جو جنت کے ارد گرد مکانوں میں رہے گی؟ جنات۔ سوال ہے، نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کون سی سورت ہے؟ جواب ہے 5ویں۔ مسلمان مرد کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ مرد کا کفن 3 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال ہے، کون سی ایسی برائی ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب ہے، حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا، لیکن حاسد کو حسد ختم کر دیتا ہے۔ سوال ہے، کس طرح کے انسان سے اللہ منہ پھیر لیتا ہے؟ جواب ہے، جاہل انسان سے۔ سوال ہے، قوم سمود کی تباہی کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ کہاں آباد ہوئے؟ جواب ہے، فلسطین میں۔ سوال ہے، فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب ہے، معافی کا اعلان کیا تھا۔ سوال ہے، عہد نامہ عتیق کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، تورات۔ سورہ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ عذاب قبر سے۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سی عبادت فرض کی گئی؟ دنیا میں عبادتوں میں سب سے پہلے نماز فرض کی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسد بن زرارہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ کنعان میں۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے تقریباً 3000 سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ سوال ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اہل یہود کا کیا نظریہ ہے؟ جواب ہے، اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بتائیں۔ احسام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس دین کی تبلیغ کرتے تھے؟ سوال ہے، جس کو جانور ذبح کرنے پر رحم آتا ہو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا، اگر اس پر رحم کرو گے اللہ پاک بھی تم پر رحم فرمائے گا۔
सवाल है, पिछना लगवाने का हाफिजे को क्या फायदा पहुंचता है? जवाब है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि पिछने से हाफजे और अक्ल में इजाफा होता है। इंजील के लग़वी माने बताएं। खुशखबरी। सवाल है, उम्मतें कितनी हैं और कहां कहां हैं? जवाब है, अल्लाह ने 1000 उम्मतें पैदा फरमाई हैं, जिनमें से 600 तो दरिया में रहती हैं और 400 खुश्की में रहती हैं। सवाल है, अल्लाह पाक ने किस नबी को तवील जिसामत अता फरमाई थी और जन्नत में जाने से पहले हर जन्नती के कद को इन नबी जैसा बना देंगे? जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज किस वक्त पढ़ाई? जवाब है, मगरिब। सवाल है, नमाज कब फर्ज हुई? जवाब है, शब मेराज के वक्त। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस वक्त सोने से मना फरमाया है? फजर और इशराक, असर और मगरिब और इशा के दरमियान सोने से बाज रहा करो। मुझे 100 दफा इस तरह अजियतें दे दे कर मारा और जिंदा किया जाता रहे, मुझे मंजूर है, लेकिन ये गवारा नहीं कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में एक कांटा भी चुभे। ये अल्फाज किस सहाबी के हैं? हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो के। किस नबी ने खाना काबा को बगैर दरवाजे के तामीर किया था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को बगैर दरवाजे के तामीर किया था। सवाल है, कि सूरत में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है? जवाब है, सूरह अंबिया में। सवाल है, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसको पढ़ने से शैतान भागता है? जवाब है, सूरह बकरा। गज़वा खैबर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी सरदार सलाम बिन मुश्कम की बीवी मरहब की बहन ने बकरी के गोश्त में जहर दिया। बताएं उस यहूदी औरत का नाम क्या था? ज़ैनब बिनते हारिस। सफ़ीउल्लाह से कौन से नबी मुराद हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जुल्करनैन का जिक्र कुरान पाक की कौन सी सूरा में है? सूरह कहफ में। खातमुन नबी का जिक्र किस सूरत में आया है? सूरह अहज़ाब में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ तलवार जुल्फ़िकार किस जंग में हासिल हुई थी?
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار جنگ بدر میں حاصل ہوئی تھی۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جن جادوگروں سے ہوا تھا ان کی تعداد کیا تھی اور وہ کس چیز پر بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ جواب ہے جادوگروں کی تعداد 70,000 تھی۔ ہر جادوگر کرسی پر بیٹھا تھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک رسی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ کس نے بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکے آتے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بتایا تھا۔ سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کن صحابی نے پڑھائی تھی؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں کیا راز تھا؟ جواب ہے آپ اس کا جواب دیجئے۔ خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بھید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بھید ہے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ حدیث میں بخار کو برا کہنے سے کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ یہ تو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ پہلے کاتب وحی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ بتائیں کس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے تشبیہ دی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس شخص کا نام بتائیں جس نے دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں تبدیل کیا تھا۔ دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں تبدیل کرنے والے کا نام ربیعہ بن حارثہ ہے۔ اگر کوئی خاتون کماتی ہے تو کیا اس کے شوہر کی طرف سے نان نفقہ معاف ہو جاتا ہے؟ چاہے عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر پر نان نفقہ واجب رکھا ہے۔ نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: لباس، رہائش، کھانا پینا۔ یہ سب کچھ فراہم کرنا شوہر کے ذمے ہے، لہٰذا بیوی کی مالداری کو بنیاد بنا کر شوہر نے نان نفقے کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو گناہ گار ہوگا۔ چونکہ دینا واجب تھا تو ترک واجب لازمی آیا، جو گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اور ہر مہینے اسی گناہ صغیرہ پر اصرار اس کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے، تو ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے۔ سوال ہے اس پہلوان کا نام کیا تھا جس نے نبوت کے ثبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا؟ جواب ہے اس پہلوان کا نام رکانہ پہلوان تھا۔ سوال ہے اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی کی طرح ہو۔
آنکھوں کی بینائی کم ہونا کیا نیکیاں بڑھنے کی نشانی ہے؟ آنکھوں کی بینائی کا کم ہونے سے نیکیاں بڑھنے یا کم ہونے کا کوئی تعلق نہیں، یہ محض بزرگوں کے تجربات یا اقوال پر مبنی باتیں ہیں جن کے بارے میں اسلامی احکامات ہماری نظروں سے نہیں گزرے۔ وہ کون سی نشانی ہے جو اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے؟ جب انسان کے خرچ میں کمی اور رزق میں برکت ہونے لگے تو یقیناً یہ اچھا وقت آنے کی نشانیاں ہیں۔ واللہ عالم۔ کون سا آٹا کھانے سے دماغ کا کینسر ہو جاتا ہے؟ عام طور پر فائن آٹے کے پراٹھے، پوڑیاں اور چپاتیاں مزیدار لگتی ہیں، لیکن فائن آٹے کا استعمال کینسر کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق فائن آٹے میں کوئی غذائیت موجود نہیں ہوتی۔ ملز میں فائن آٹے کے لیے کلورین گیس استعمال کی جاتی ہے جس سے دماغ میں موجود خون کی حرکت متاثر ہوتی ہے اور پھر بعد میں ٹیومر، کینسر کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا مٹی کے ڈھیلے سے صرف ایک ہی آدمی تیمم کر سکتا ہے؟ نہیں، بہت سے آدمی کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی کس بر اعظم میں واقع ہے؟ ایشیا میں۔ کیا ابلیس، جس کو شیطان کہتے ہیں، ایک فرشتہ تھا؟ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا۔ سوال ہے، کس نبی نے 3 لوگوں کو زندہ کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل کے مطابق 3 مردوں کو زندہ کیا تھا۔ سوال ہے، کس خلیفہ راشد کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئیں؟ جواب ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جن کا نام نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، ان کی انگلیاں بلوائیوں نے کاٹ دی تھی۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کتنی صورتوں میں حروف مقطعات استعمال ہوا ہے؟ جواب ہے، 29 صورتوں میں۔ سوال ہے، غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے صحابی تھے؟ جواب ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ شیطان انسان سے کون سا گناہ کروا کے خوش ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ لوگوں کو فتنوں میں ڈالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجتا ہے۔ اس کے قریب ترین درجے والے شیطان سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک آ کر ابلیس کو کہتا ہے کہ میں یہ کر کے آیا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک آ کر کہتا ہے کہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آیا ہوں۔ ابلیس اسے اپنے نزدیک کرتا ہے اور سینے سے لگا کر کہتا ہے، جی ہاں، تو نے بڑا کام کیا ہے۔ دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے کون سا شخص ملک شام گیا تھا؟
زید بن عمر دین ابراہیم کی تلاش میں ملک شام گیا تھا؟ خانہ کعبہ میں جو بت نصب تھے انہیں کس نے گرایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے نجاشی۔ سوال ہے، حضرت مریم کے خالو کون سے پیغمبر تھے؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی؟ جواب ہے ابو الحسن۔ حضرت شمعون علیہ السلام سال میں کتنے ماہ حالت جنگ میں رہتے تھے؟ چار ماہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیل کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ یروشلم۔ سوال ہے، جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، بتائیں کون سا مہینہ تھا؟ جواب ہے محرم کا۔ سوال ہے، پہلا حج کس کی امامت میں ہوا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کے پیالے کتنے تھے اور کس کس چیز کے تھے؟ جواب ہے 2 پیالے تھے، ایک گچ کا اور دوسرا لکڑی کا۔ اسلام کی اولین درسگاہ کون سی تھی؟ دار ارقم اسلام کی اولین درسگاہ تھی۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننا کیسا عمل ہے؟ جواب ہے حرام ہے۔ سوال ہے، نصف ایران ایران کے کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اصفہان کو۔